مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے جواب لینے کے لیے۔ بعض مرتبہ سیر و تفریح کے لیے آدمی یادگار مواقع پر جاتا ہے، کیا وہاں یادگار کے طور پر اپنی کوئی تصویر لینے کی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل کی جو کیمرے سے تصویر بنائی جاتی ہے یا موبائل سے، ڈیجیٹل تصویر کہلاتی ہے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے کاغذ پر پرنٹ تصویر حرام ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کسی جگہ پر کوئی ثبت نہیں ہوتی، بلکہ برقی ذرات آتے ہیں اور وہ مٹتے ہیں، آتے ہیں، مٹتے ہیں، آتے ہیں، مٹتے ہیں، اور یہ عمل اتنی تیز رفتاری سے ہوتا ہے کہ آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ چونکہ کوئی ثابت شدہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز پر ثبت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حقیقی تصویر نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ نہ بنائی جائے۔ علماء نے جن حضرات نے گنجائش دی بھی ہے تو وہ دینی مقاصد کے لیے دی ہے کہ آپ دین کی تبلیغ و ارشاد کر رہے ہیں، آپ درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، مسائل کا جواب دے رہے ہیں۔ تو چونکہ آج کل دور میڈیا کا ہے اور علماء کرام کے پاس مسجد میں بیٹھنے والے، درس قرآن درس حدیث سننے والے 15، 20، 25، 50 ہوتے ہیں، اور میڈیا سے لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اپنے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے، اور لوگوں کو جو طرح طرح کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور ان شکوک و شبہات کی وجہ سے بعض اوقات ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، تو ان کو بچانے کے لیے اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر علماء کرام میڈیا پر آتے ہیں اور ان کی تصویر آتی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ چونکہ ایک تفریحی آپ کا وہ سلسلہ ہے، تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت نہیں ہے تو بچنے ہی میں احتیاط ہے، تاکہ ان حضرات کے مطابق جو اس کو تصویر قرار دیتے ہیں آپ گناہ سے بچ جائیں، تصویر نہ بنائیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن جن حضرات کے ہاں یہ تصویر حقیقی تصویر ہی نہیں ہے تو ان کی رائے کے مطابق اس کی گنجائش ہے، اس لیے خود تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو اس پر ایسے سختی کرنا کہ جیسے وہ کسی حرام قطعی کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ درست نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔